دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی لائف پہ اپلائی کریں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، پرسکون ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ اس پروگرام کی خاصیت، ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو ان کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں، جس سے بھی ہم اصلاح کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، اصلاح کی بہت ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی۔ آئیے چلتے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج وہ کون سا موضوع ہے جس کے متعلق ہم سنیں گے اور سیکھیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شکر۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، سبحان اللہ۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، علماء اس آیت کے تحت جو فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے، انکریز ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے احسانات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا دل شکر کرنے کی طرف جھکتا ہے، اور اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بندے کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت اہم چیز ہے اللہ پاک کی محبت۔ یعنی یوں سمجھیں، اللہ پاک کی عظمت، بزرگی دل میں بیٹھ جائے، یہ جو چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو ہر نیکی کی طرف لے کر جانے والی اور ہر برائی سے روکنے والی۔ یعنی محبت الہی ایسی چیز ہے جو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ بالکل، محبت الہی اور عظمت الہی، اللہ کی بزرگی دل میں بیٹھ جانا، اور یہ محبت الہی کا نتیجہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ پاک کی عظمت، بزرگی بیٹھ جائے کہ اللہ ایسا کریم ہے، اور یہ محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت پر غور کرنے کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت بھی ہو اور اس کی قدرت پر، اس کی بنائی ہوئی دنیا پر غور و خوض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کے دل میں اللہ پاک کی عظمت اور بزرگی بیٹھ جاتی ہے، اور محبت الہی بھی اس کا ایک سبب ہے۔ سکتے ہیں اگر اللہ پاک کی نعمتوں میں جب آدمی غور کرتا جاتا ہے کہ اس کی کتنی نعمتیں، کتنے احسانات ہیں، تو پھر دل میں اس کی محبت بھی بڑھتی ہے اور اس کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اسی بات کو سمجھے نا، آپ جیسے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کے لیے زبان بھی چاہیے، آپ کو پھر ہوا بھی چاہیے، تو پھیپھڑے بھی چاہیے، پھر اس کا ایک نظام بھی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ پھر یہی نظام، یعنی پھیپھڑے بھی ہیں، زبان بھی ہے، مگر اس کو کام کرنے کی طاقت بھی چاہیے۔ کیا گونگے بغیر پھیپھڑوں کے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی زبان کٹی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں بھی دی ہیں، اور چیزوں کو کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے، نظام بھی دیا ہے۔ آپ بول رہے ہیں، دوسرے کو سننے کے لیے کان بھی دیا ہے، پھر اس کے اسباب بھی بنائے ہیں۔ تو جب بندہ ان ساری چیزوں کو سوچتا ہے نا، تو وہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ جو بات ہوئی اللہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتیں، اللہ نے کتنے احسان کیے، کتنی نعمتیں کی، تو اب دل جھکتا ہے۔ یہ جو دل کا جھکنا ہے، یہ بندے کو شکر کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ دل جھکنا چاہیے بندے کا۔ نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے 4 چیزیں مل گئیں، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ ٹھیک۔ نمبر 2،
ذکر کرنے والی زبان. سبحان اللہ. نمبر 3 آزمائشوں پر صبر کرنے والا بدن. اللہ اکبر. نمبر 4 اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. کیا بات ہے. چلے جناب، وہ ازواج پر تو ہم کلام نہیں کرتے، وہ تو جس کے جو نصیب میں وہ مل گئی اسے چاہیے کہ قبول کریں. باقی 3 چیزیں جو ہے نا، ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ غور کریں جو پیچھے بات ہو رہی تھی. اللہ پاک کی محبت سے اس کا کتنا تعلق ہے. اچھا، یہاں اگر ایک چیز اور بھی رکھے سامنے کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی بھلائی اسے ملی جسے یہ چیزیں ملی، جی. اس میں کہیں بھی پیسوں کا اور مالداری کا ذکر نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں پیسے ہیں اور سب کچھ ہے تو پھر سب کچھ ہے. دیکھیں بھائی، بات یہی ہے. میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں. چلے بھائی، آپ کو چوتھی بات ہی پہلے اٹھا لیتے ہیں نا آپ کی، جو آپ نے ابھی چھیڑ دی. دیکھیں، ایک شخص سے کسی کا نکاح ہو، دونوں فریق میں سے، مثلا ایک نے دوسرے سے شادی کی پیسے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے کاروبار کی وجہ سے. تو یہ جتنی وجوہات ہیں نا، یہ ساری ختم ہو سکتی ہیں. طاقت کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر پر پڑا ہوا ہے. خوبصورتی ہے، بالکل کھال وغیرہ ادھر ادھر ہو گئی ایکسیڈنٹ کے اندر. پیسے ہیں، وہ تو کہتے ہی ہاتھوں کا میل ہے، چلا جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. ایون یوں سمجھے نا کہ ایک زلزلہ آتا ہے نا، تو ایک کروڑ پتی آدمی جو چند گھنٹے پہلے کروڑ پتی تھا، وہ اس پوزیشن میں کہ بھیک مانگ کر کھانا کھائے تو کس سے بھیک مانگے؟ اللہ اکبر. کہ وہ کس سے جا کر کھانا کھائے گا؟ کھانے کے لیے نہیں ہے. اور اگر اس کی جیب میں پیسے بھی ہوں اس کروڑ پتی آدمی کے، اس وقت جب زلزلہ آ گیا تو اس کی کیا پوزیشن ہے، اس پیسے کی کیا حیثیت رہی؟ اب دیکھیں، یہ جو وجہ میں نے آپ کو بیان کی نا، جب ایک نکاح دوسرے سے اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ وجہ جب ختم ہو جائے گی تو دوری ہو جائے گی. اور اسلام کتنا پیارا درس دیتا ہے کہ ایک محبت کا تعلق، ایک دوسرے کے حقوق کا تعلق، ایک دوسرے کی رعایت کا تعلق، اب جو نکاح ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب جو نکاح ہوتا ہے وہ حکم شریعت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. پیسے چلے گئے، خوبصورتی چلے گئی، معذور ہو گیا، بیڈ پر آ گیا، مستقل بیڈ ریسٹ پر آ گیا، ایون یہ کہ وہ مفلوج ہو گیا، تب بھی دوسرا فریق اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ نکاح اللہ کی رضا کے لیے ہوا تھا، وہ نکاح دینداری کے لیے ہوا تھا، وہ نکاح اسلام کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے ہوا تھا. تو اب وہ والی بات نہیں آتی. اور یہ دیکھیں نا، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے ایسی نعمت دی کہ گھر میں ایسی زوجہ ہو جو اس کے حق میں خیانت نہ کرے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح شکر، ذکر اور آزمائش پر صبر، اور یہ تینوں باتیں. اور سچی بات ہے، چوتھی بات بھی، اللہ پاک سے جب محبت ہوگی اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ پاک کی عظمت اپنے دل میں اس کی بزرگی بیٹھی ہوگی، تو انسان مصیبت پر بھی صبر کر لیتا ہے. تو وہ اللہ پاک کی نعمتوں پر اس کا دل جھک جاتا ہے اور وہ شکر کی طرف آ جاتا ہے. جو مثال بھی دی کہ ایک زلزلے والی، وہ زلزلہ آیا تو بھلے وہ کروڑ پتی تھا، وہ کچھ نہیں رہا، یا ایکسیڈنٹ ہوا تو خوبصورتی نہ رہی، لیکن یہ جو چیزیں بیان ہوئیں کہ ذکر کرنے والی زبان ہے، اس کے پاس شکر کرنے والا دل ہے، آزمائش جو آئی بھی اس پر صبر کرنے والا بدن ہے، تو یہ ایسی چیزیں جو چھننے والی نہیں ہیں بظاہر. کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ زلزلہ آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، بلکہ اس کے اندر تو یہ کام دیں گی کہ بندہ صبر کرنے والا ہو جائے گا، شکر کرنے والا ہوگا. تو کیسے خوبصورت اسلام کا ہمارے درس ہے. کاش اس کو ہم اپنانے والے بن جائیں. جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ہم ان باتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم اسے اپلائی کریں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے. جی، خوبصورتی کی طرف جانے سے پہلے شکر کی حقیقت کی طرف ہم چلیں گے اور امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھیں گے. اللہ پاک کا شکر کیسے ادا کرے، سب سے اچھے کلمات کیا ہیں؟ الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے. میں زبان سے کہے اللہ کا شکر ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اصل شکر یہی ہے کہ جو نعمت اس کو عطا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں اس کو استعمال کرے. ہاتھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی اٹھے اور استعمال میں آئے. حقیقی شکر یہی ہے، شکر نعمت. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ بہت پیارا ہے، الشکر للہ. یہ بہت پرانے بزرگوں کا لکھا ہوا ہے، اردو ترجمہ اس کا. شکر کے فضائل
بہت پیارا رسالہ ہے، ایسا کوئی رسالہ نظر سے گزرا نہیں ہے، اتنا پیارا رسالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی حضور، یہ جو بیان ہوا ماشاءاللہ شکر کے حوالے سے، تو اگر اس شکر کی جو حقیقت ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے شکر ہے کیا ریئلٹی میں، اس کو اگر مزید کچھ وضاحت فرمائیں. دیکھیں، ایک تو بات وہی ہے جو اصل چیز بیان کی نا، دل کا جھکنا، اللہ کے احسانات، اس کی نعمتیں. بندہ جب اللہ پاک کے احسانات اور نعمتوں کی وجہ سے اس کا دل، اس کا جسم، اس کے اعضاء جھکے، یعنی زبان ہے تو اللہ پاک کی تعریف کر رہی ہے، صحیح. جسم ہے وہ کام کر رہا ہے جو اللہ پاک کی رضا والے ہیں، اس انداز سے اس کا جو یہ عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ جس نے احسان کیا اس کی تعظیم، رسپیکٹ جھلک رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک نمازی آدمی ہے، یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ پاک کے لیے. بھئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں پڑھنی چاہیے. نارمل ایک چیز جو کانسیپٹ ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. اب نماز جس نے پڑھی اللہ پاک کے لیے، تو اس کا یہ عمل کچھ دکھا رہا ہے نا کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں یا اللہ پاک کے جو احسانات ہیں، بندہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف جھک رہا ہے، جا رہا ہے. اپنے جسم کا وہ حصہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے، جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے، وہ سب سے نیچے زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ پاک کے حضور آ کر. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اپنے اوپر احسان کرنے والی ذات، منعم حقیقی، وہ ذات کی جو نعمتیں دینے والی حقیقی طور پر صرف اللہ کی ذات ہے جو نعمتیں دے، اس کی طرف اس کا جھکاؤ ہے. اور اس جھکاؤ کی وجہ سے وہ بندہ اس کام کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ عبادات الہی، اللہ پاک کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، ایک عملی مظہر ہے شکر کا، کہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا رب اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لہٰذا میں اس کی بارگاہ میں جھک جاؤں اور اس کی اطاعت میں آ جاؤں. ہاں. اور دوسرا اصل دیکھیں معنی یہ ہے، جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے نا، پیدا کی گئی، زبان جس کام کے لیے پیدا کی گئی اس کام میں اس کو استعمال کر رہا ہے، اعضاء اس کام میں استعمال ہو رہے ہیں. شکر کا ایک جو تعریف اور ڈیفینیشن کی جہاں تک بات کی جائے گی تو وہ ہے نعمت کا تصور کر کر اس نعمت کا چرچا، اظہار کرنا کہ یہ مجھے نعمت ملی ہے، اس کا اظہار کرنا. اور اس کو یعنی یوں سمجھو نعمت کو چھپانا یہ ناشکری میں شمار ہوگا اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن. ٹھیک ہے جی. اب ایک ہے حقیقت، یعنی اس چیز کی امپلیمنٹیشن بندے پر کیسے ہوتی ہے، یہ ہے حقیقت. گویا یوں سمجھے، جو میں نے ایک لفظ بولا ہے نا، جو چیز جس چیز کے لیے جو حقوق بنایا گیا، جو کرائیٹیریا بنا دیا گیا، زبان کو اس طرح استعمال کرنا ہے، جسم کو اس طرح استعمال کرنا ہے، آپ کی آنکھ ہے اس کا یہ ڈومین ہے، یہ دیکھ سکتی ہے، یہ نہیں دیکھ سکتی. بھئی یہ چیز بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. بھئی اللہ پاک نے اتنا حسن بنایا، میں حسن کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے کہا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اتنا خوبصورت چیز اللہ نے بنائی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو بھئی جس رب نے یہ بنایا ہے، یہ حسن بنایا ہے، اس نے آپ کی آنکھوں کو اسے دیکھنے سے چھپایا ہے، یعنی چھپانے کا حکم دیا ہے، اپنی آنکھوں کو بچانے کا حکم دیا ہے. وہ بھی تو اسلام ہی کی تعلیمات ہے. اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا گیا لڈو کھانے کے لیے، برگر کھانے کے لیے، سینڈوچز کھانے کے لیے، یہ آپ کے مقاصد حیات نہیں ہے. لیکن بات آپ سے جو یہ ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو آزمائش ہے، جانچ ہے، آپ کے سامنے آپ کے اعمال کو ظاہر کیا جا رہا ہے، آپ کی حیثیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے. تو آپ کے لیے ایک باؤنڈری جو ہے وہ کھینچ دی گئی ہے، اسی کے مطابق ہے. بڑی خوبصورت ہے جو بھی چیز دنیا کے اندر ہو، مگر جنت سے زیادہ حسین نہیں ہے. اور اللہ پاک نے اپنے متقین، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس کا وعدہ سچا ہے، اور یہاں کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے جنت کی خوبصورتی کے مقابلے میں. جنت میں جو سب سے بڑی نعمت بندے کو حاصل ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار ہے،
اور اللہ پاک کے دیدار سے محروم رہنے والا یہ کافر ہے جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ایسی نعمت، یعنی یہ ہوتا ہے نا، ایک بندے نے ایک چیز کھائی، اس کو بڑا مزہ آیا لیکن ٹیسٹ بھول جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح بندے کو ایک مثال کے طور پہ کسی سینری کو دیکھا تو بڑا مزہ آیا، یا آپ سمجھے سی سائڈ پہ چلا گیا، بڑی اچھی ہوا آ رہی ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ بھول جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے دیدار کی جو لذت ہے بندہ وہ بھول ہی نہیں پائے گا، اللہ وہ ایسی نعمت ہوگی۔ اور یہ ملے گی جب بندہ اللہ پاک کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا۔ اور جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھاؤں، آپ اس کو مزید کلیئر کر دیجئے گا کہ شکر کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں یوز ہوں۔ یہ آنکھ اگر اس نے دی ہے تو یہ آنکھ سے وہ کام لیں جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ ہاتھوں کی نعمت ہے، جسم کی نعمت ہے، یہ اس اللہ پاک کی اطاعت و فرمانبرداری میں استعمال ہو، یہ شکر کی حقیقت میں داخل ہے۔ جی، اور شکر کے ساتھ نا کچھ چیزیں اور سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی اپنے دل کے جھکاؤ کے لیے بہت ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا، پھر آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا دل یہ شکر کی طرف کس طرح مائل ہو۔ کئی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس پر ناشکری ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے اور نکالنا بھی نعمت ہے۔ یہ سانس نہیں ملا تو بھی مر جائیں گے، نہیں نکلا تو بھی مر جائیں گے۔ اندر ہوا رہی اور پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ یہ ایک سانس لینے میں دو نعمتیں ہیں، دو بار اس کا شکر۔ یہ ہر شے مطلب انہیں اپنے وجود میں اتنا نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ واللہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ من مانگے مل گئی ہیں اور اس کی ہم کو سدھ نہیں ہے۔ ہم اگر نعمت سمجھتے تو کیا کوئی لذیذ کھانے مل گئے، یا بونڈ کھل گیا، یا کوئی نفع ہو گیا، تڑاکا ہو گیا، کوئی بہت اچھا تڑاکا پڑ گیا، صاحب وہ بڑا مطلب ہے کہ فائدہ ہو گیا۔ اس کو یہ نعمتیں بھلے ہوں لیکن اصل نعمت ایمان، ہمارا مسلمان ہونا، پھر انسان ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر ہاتھ پاؤں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ہاتھ اگر کوئی بولے کہ تم کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، ایک ہاتھ کاٹ کے دے دو، کبھی نہیں دو گے۔ بولے ایک انگلی بھی 1 کروڑ میں نہیں ملے گی، آپ بولیں گے تو پھر یہ کہ اس میں غربت کا رونا جو روتے ہیں ان کے لیے بھی درس ہے۔ ایک آنکھ نکال کے دے دو 10 کروڑ، دونوں آنکھیں نکال کے دے دو 25 کروڑ، کوئی نہیں تیار ہوگا 25 کروڑ میں اندھا ہونے کے لیے۔ زبان کاٹ کے دے دو تو اتنے کروڑ، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ٹانگیں کاٹ کر دے دو تو اتنے کروڑ۔ تو آپ تو خود آپ کا وجود جو اربوں روپے کا ہے، جو آپ اربوں روپے کی مالیت آپ کے پاس ہے، نہیں آپ بولتے میں غریب ہوں، پورا نہیں ہوتا، تنگ دستی ہے، فلاں چنی چنا۔ تو الحمدللہ ہم بڑے مالدار ہیں۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا خوبصورت بات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی اور ہماری توجہ دلائی کہ بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے غربت کا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور بڑے مسائل کا شکار ہوں، جبکہ جو نعمتیں ہمیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ ہو جو یہ اعضائی کی صورت میں موجود ہے کہ آدمی کوئی لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی یہ بیچنے کو تیار نہیں ہوگا، تو آدمی کے دل میں ناشکری کے نہیں بلکہ شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ حضور میں آپ کی طرف آؤں گا، جیسے کہ سوال میں بھی تھا مدنی گلدستے کے کہ وہ کون سے بہترین کلمات ہیں شکر کے، تو کیا زبانی شکر کرنا کافی ہوتا ہے کلمات سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ کے الفاظ آدمی کہتا رہے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اور معاملات ویسے ہی ہیں کہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری والے کام نہیں کر رہا، اچھا یا کام تو اچھے ہیں اس کے لیکن زبان سے شکر ادا کرنا کوئی ضروری ہی نہیں ہے؟ دونوں صورتوں کو اگر آپ بیان فرمائیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ زبان سے شکر ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات پہلے سمجھ لیں، اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی،
اور شکر سے مراد یہ کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو اس کے رضا والے کاموں میں استعمال کرنا، یہ اس کا اصل ایک مفہوم ہے۔ اب ایک بات سمجھے، زبان سے بندے کا الحمدللہ کہنا یہ اللہ پاک کا ذکر ہے، جبکہ ذکر کی نیت سے ہو، ذکر کے محل اور موقع کے مطابق کیا جائے۔ اچھا، اب یہ الحمدللہ ذکر تو ہے صحیح، جبکہ ذکر کی نیت سے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ شکر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، شکر ہونے کے لیے اس میں کچھ ایڈ کرنا پڑے گا۔ اچھا، الحمدللہ کہتے جی ہاں، وہ یہ ہے کہ جیسے امام غزالی نے فرمایا، یہ نعمت جو مجھے ملی ہے جس پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں میں، یہ نعمت اللہ پاک کی طرف سے ہے اور اس کا احسان ہے، یعنی مجھے اولاد ملی، اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے یہ عطا کی، اللہ پاک تیرا شکر ہے، تیرے لیے ہم آپ کی گفتگو جو امام غزالی نے ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ایک بندہ یہ کہ بس عادتاً کہہ دیتا ہے ایک روٹین میں، اور ایک ہے جب اس نے پانی پیا اور دل میں ایک جذبات آئے اندر سے کہ میرے مولا کو شکر ہے کہ مجھے پیاس لگنے پہ اس نے پانی عطا فرمایا، تو ایک دل سے جو ہے وہ الحمدللہ نکلے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کلمات ادا ہونے چاہیے، کیا بات کہ اللہ پاک پر بندے کا ایمان ہے، اسے یقین ہے، اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، مجھ پر احسان فرمایا ہے، اس کی یہ کیفیت ہو، اس کیفیت کے ساتھ الحمدللہ ادا ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں بھی ہے، صحیح، الحمدللہ کہنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ الفاظ کہنے چاہیے، اور بندے کو آہستہ آہستہ کوشش کر کچھ نہ کچھ نعمتوں کی طرف یہ چیز ہوگی۔ بھائی مثال کے طور پر میں ٹائم سے فیضان مدینہ پہنچ گیا، اس کی جگہ یہ ہو جائے کہ مجھے ٹائم سے اللہ پاک نے فیضان مدینہ پہنچا دیا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یعنی آپ یوں سمجھے بات وہی ہے، مگر یہ بات وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات میں یہی فرق آ گیا کہ بندہ اپنے کام کو اپنی طرف نسبت کرنے کی جگہ اللہ پاک نے یہ نعمت کی ہے، اور اس چیز سے اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، یہ والی بات بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ پاک نے ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جان لو ہر شے کا خالق میں ہی ہوں۔ صحیح، اس بات کا یقین ہی شکر ہے، سبحان اللہ، یعنی اس حقیقت کو یوں سمجھے کہ بندہ ہر کامیابی، میرا رزلٹ آیا، میری پہلی پوزیشن آ گئی، کامیاب ہو گیا، یہ کاروباری کی ڈیل کی، کامیاب ہو گیا، لاکھوں کروڑ روپے کا نفع ہو گیا، تو انسان اپنی عقل، اپنی ہوشیاری، اپنی سمجھ کی طرف جاتا ہے۔ جو نعمت ملی ہمیں ملی وہ نعمت مخلوق ہی ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنا، حتیٰ کہ ہمارے دل میں راحت کا پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو چیز پیدا ہوئی، ملی، وہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے نسبت ہو رہی ہے۔ جو مجھ کو فضیلت، جو برکات، جو مجھے کاروباری طور پر راحت، اولاد سے راحت، ایون یوں سمجھے اولاد کی شکل دیکھ کر، بھلے آپ اپنے ڈی پی پہ لگاتے ہو بچیوں کی اپنی تصویر، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بندے کو اپنے بچوں کو دیکھ کر نا ایک راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ بچہ مسکراتا ہے تو بندہ جو ہے نا وہ آپ سمجھے تھکاوٹ اس کی اتر جاتی ہے بچے کو دیکھ کر نا۔ تو یہ کیفیت ہے جو دل میں پیدا ہوئی دیکھ کر، یعنی نہ آپ نے ٹافی کھائیے نہ چوئنگم کھائیے، ٹھیک ہے جی، لیکن دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ جو دل میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بچے کو دیکھ کر، ایون بچہ سامنے نہیں ہے کہ اس کو پیار کر رہے، اس کی پکچر دیکھ رہے ہیں آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، محبت کے جذبات پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ بندہ یہ کہے کہ یہ دیکھو میرے دل میں جو راحت پیدا کیا نا، یہ میرے رب نے پیدا کیا، سبحان اللہ، دل جھک جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوبصورت باتیں یہاں پر ہوئی۔ ان چیزوں کی طرف اصل بات وہی ہے توجہ کرنا۔ ہم
توجہ نہیں کرتے. یہ نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ ساری نعمتیں رب نے عطا فرمائیں. جیسا کہ آخری بات ہوئی ابھی کہ بچے کو دیکھا ہم نے, اس کی تصویری دیکھی اور دل کے اندر ایک راحت پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو خوبصورت جذبات دل میں پیدا ہو رہے ہیں, یہ پیدا کس نے کیے؟ رب نے کیے. تو ان جذبات کے پیدا ہوتے وقت بھی ایک شکر کا جذبہ ساتھ میں آنا چاہیے. ان احساسات کے دل میں آتے وقت بھی ایک شکر کے جذبات دل میں آنا چاہیے. تو یہاں جو ہم بیٹھے ہیں اور یہ مدنی چینل کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آج جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے اس میں ایک بڑی یہ خوبصورت بات ہے کہ نعمتوں کو دیکھتے ہوئے, بچوں کی کلکاریاں دیکھتے ہوئے, پھولوں کی خوبصورتیاں دیکھتے ہوئے, ان ساری چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دل کے اندر شکر کے جذبات ہونے چاہیے. جی حضور. ماشاء اللہ, اللہ پاک واقعی یہ کیفیت پیدا کرے. بڑی پیاری بات جو ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں بہت پیاری ہوتی ہیں. کیا بات ہے, مزہ آتا ہے پڑھ کر. بے شک. یعنی اللہ پاک کی نعمت پر بندہ جو ہے نا خوش ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی امام غزالی نے لکھی ہے کہ کیا وجہ ہو, یعنی انسان کو خوشی تو ملتی ہے, اس میں اس کی جو یعنی آپ سمجھے اپنے آپ کی چیکنگ. ایک تو یہ ہو گئی ابھی ڈسکشن, اب آپ کی کیفیت ایسی ہے یا نہیں ہے, آپ کس جگہ پر کھڑے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں. تو بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان کو جو چیز ملتی ہے نا, جو راحت ملی, جو چیزیں ملی, دل میں اس سے سکون حاصل ہوتا ہے, تو وہ یوں سمجھے کہ مجھے اس نعمت کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو رہا ہے. تو حضور یہ شکر جو ہے اب کیسے اپنائیں؟ یہ دیکھیں, یہ شکر اپنائیں. پہلی بات یہ ہو گئی, ایک ہوتا ہے شکر کی ایک وجوبی صورت. یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز جس لیے ہے نا, اس کو اسی انداز سے استعمال کیا جائے. کان سے وہ نہ سنیں جس کا سننا منع ہے, اور اگر کسی چیز کا کان سے سننا لازم ہو گیا ہے, مثال کے طور پر قرآن پاک سننے کی غرض سے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور اب یہ مجمع جمع ہی اس لیے قرآن پاک کو سننے کے لیے, تو ایک ایک فرد کا قرآن پاک سننا فرض ہے. تو اب یہ کان قرآن پاک ہی سنے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو کیٹیگری ہے کہ جب شریعت لازم کر رہی ہے, یعنی یہ کمپلسری ہے آپ کے لیے کام کرنا, تو پھر آپ کو وہ کرنا ہوگا, اور آپشنل ہوگا تو آپ وہ چیز چھوڑ سکتے ہیں. کہ آپ کا مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھائی یہ یہاں پر نعت شریف ہو رہی ہے, آپ نے سننی ہے تو آپ سنیں, نہیں سن رہے تو آپ کو کوئی لازم نہیں کیا شریعت نے. لیکن جس چیز کو شریعت نے لازم کیا ہے, آنکھوں کے حساب سے, کانوں کے اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے, زکوٰۃ دینے میں مال کے اعتبار سے, جس چیز کو شریعت نے جو نعمت دی ہے اس پہ لازم کیا ہے, وہ کام آپ نے کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز, انسان کا فرائض واجبات سنت موقدات کو سمجھنا, جو آپ نے کہا شکر حاصل کرنے کے لیے. تو شکر کی سب سے پہلی کڑی تو یہ ہوگی کہ بندہ پہلے یہ سمجھے نا, میری لائبلٹی کیا ہے, میری رسپانسبلٹی کیا ہے, شریعت نے مجھ پر کیا لازم کیا ہے. جو لازم کیا ہے میں اس لازم کی پیروی کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں, اس کے بعد بندہ اس کام کی طرف بڑھے گا. تو پہلے یہ علم بھی ہو, پھر اس علم پر عمل, اور عمل کا جذبہ. اس کے لیے بزرگان دین کے احوال, یعنی فرض نماز نہ پڑھنے والا بزرگوں کی نفل نمازیں دیکھے, زکوٰۃ نہ دینے والا نفلی صدقات بزرگوں کے دیکھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کثیر بارگاہ رسالت میں حاضر کر دینا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا ہی مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جانا. اب ایسا شخص جس کے پاس مال کا 40واں حصہ جس کو دینا ہے, جس کو مطلب آپ یوں سمجھیے نا کہ اب اس کو 2.5% دینا ہے, 100 پر 2.5 روپے اگر ایک شخص کو دینے ہیں, وہ 1000 پر جا کر مثال 25 روپے بن رہے ہیں, اس طرح کر کر اس کو 40واں حصہ دینا ہے. انہوں نے تو سب کچھ ہی دے دیا نا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اچھا وہ سارا چیزیں دینا کیا فرض تھا یا نہیں؟ آپ کے لیے 40واں حصہ دینا فرض ہے, ان پر فرض نہیں, وہ سارا دے رہے ہیں. جو ہم پر فرض ہے وہ ہم ادھورا دے رہے ہیں, ہم اس کو دے رہے ہیں جو اس کا اہل نہیں ہے, ہم اپنی سوچ کے مطابق دے رہے ہیں, موٹا موٹا حساب لگا کر ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو آپ پر اگر شریعت نے لازم کیا ہے تو آپ بزرگوں کو پڑھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ نفلی طور پر کیا کر رہے ہیں. وہ نفلی روزے پڑھیں, اپنے فرض روزوں کو سوچیں
کہ وہ تو نفل روزے رکھنے والے ہیں، وہ نفل طور پر تسبیحات پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن پاک ختم کرنے والے ہیں، اور ہم تراویح میں جو ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے اس جماعت میں بھی ایک قرآن پاک سننے کی بھی ہمیں اگر توفیق و سعادت نہ ملے تو یہ بات سوچنی ہوگی نا، میں ایسے کام کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا جو شریعت نے کسی درجے میں لازم کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو بندہ سوچے، بزرگوں کے نفل کو دیکھے اور اپنے فرض کو دیکھے، اس طرح کمپیئر کرے تو بندہ شکر کی طرف بڑھے گا۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسے شکر کہا جاتا ہے، شکر کی ایک جو کنڈیشن جو واجبی ہے وہ لازم ہے، وہ ہم نے آپ کو ایک بات بیان کی۔ اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہر نعمت کی طرف بندے کا دل جھک جانا، اللہ پاک کی حمد کرنا، شکر ادا کرنا بہت اچھی اور ضروری چیز ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، جیسے شروع میں آپ نے ایک آیت سنی صحیح، کہ نعمتوں کی جو شکر ادا کرنا ہے نعمتوں کا، وہ نعمتوں کو بڑھاتے آئے، وہ شکر نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ تو اب بندہ یہ بھی خوف رکھے کہ ناشکری نعمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صد الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مصروف ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی اور بندے کے دل میں اللہ پاک کی محبت بھی پڑتی ہے۔ یہ آپ سمجھے، شروع ہی میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ آپ ذہن بنائیں کہ انسان نعمت کا شکر نہیں کرے گا تو نعمت چھن جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے بندے کو اپنی نعمتیں بچانی ہے۔ مگر یہاں ایک سوال ہے۔ اچھا، یہاں میرا بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، پہلے آپ اپنا سوال کر لیں۔ آپ کو حضور بات یہ آتی ہے کہ بھائی میرے پاس ایسی کون سی نعمت ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلے میرے پاس آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، تو یہ تو سبھی کے پاس موجود ہے، ایسا کیا ہے بھائی یہ جو اتنی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اتنے بڑے، میرا تو چھوٹا سا گھر ہے، شکر کریں تو یہ لوگ کریں اتنے بڑے بڑے گھروں میں، میں تو دھوپ میں جی سائیکل پہ بائک پہ گھوم رہا ہوتا ہوں، یہ گاڑی والا کرے یا کروڑوں پتی اربوں پتی کرے، میرا تو سب ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو میں شکر کی بات کر رہے ہیں آپ۔ کیا بات ہے! تو امام غزالی نے بڑی پیاری بات بیان کی، آپ نے تو مجھے پھر امام غزالی کی طرف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پہ نا شکر اسی نعمت کا کیا جاتا ہے جو ایک کو حاصل ہو، سب کو حاصل نہ ہو۔ اچھا، مثلا کسی نے درس نظامی پڑھ لی تو وہ اس پر شکر کر لے کہ سب نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس مثال کے طور پر گاڑی نہیں ہے تو اس کے بعد گاڑی آ گئی تو اس نے شکر ادا کر لیا کہ نارمل سب کے پاس ایسی گاڑی نہیں ہوتی جیسی میرے پاس آ گئی۔ بالکل۔ اب وہی بات آپ نے اعضا والی بات بیان کی، تو امام غزالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے جنازوں میں شریک ہو جن کو قتل کیا جاتا ہے، اللہ، ان کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھے اور اپنے سالم صحیح اپنے جو اعضا ہیں ان کو دیکھ کر ان اعضا کے متعلق اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ سبحان تو اللہ۔ اصول کے خلاف ہے یہ جو بات جو آپ نے جس کی وہ یہ ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کو نہیں، اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے گا، تو اپنی چیز کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیاوی معاملات میں کمتر کو دیکھے اور دینی معاملات میں اپنے سے بہتر پر نظر کرے وہ اللہ پاک کے نزدیک صابر و شاکر ہوتا ہے، اور جو شخص دنیاوی معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور دینی معاملات میں خود سے کمتر کو دیکھے وہ اللہ پاک کے نزدیک صابر و شاکر نہیں ہوتا۔ آپ نے اوپر دیکھنا ہے نا، تو آپ 2 نفل پڑھنے والے 100 نفل پڑھنے والے کو دیکھیں، آپ 100 درود پاک پڑھنے والے 313 بار درود پاک پڑھنے والے کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ اگر فرض سے غافل ہیں تو تہجد اور 5 نمازیں باجماعت پڑھنے والے کو دیکھیں، ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے کوشش کریں، اور آپ نے اگر کچے مکان میں ہیں تو جھوپڑی والے کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ اگر گیس آپ کی کم آ رہی ہے تو جو لکڑی کاٹ کر چولہا چلا رہے ان کو دیکھیں۔
اچھا یہ تو ہو گئی نعمتوں والی بات. اب رہا کہ بھائی مصیبت اور پریشانی، تو مصیبت اور پریشانی کے تعلق سے بھی اپنے سے زیادہ مصیبت اور پریشانی والے کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، اور دنیا میں کس کی مثالیں ہیں. اگر کسی خود مصیبت میں تب بھی مصیبت والوں کو دیکھیں. ہاں تو اس سے زیادہ مصیبت والے ہیں. ایک ہاتھ کٹا ہے، کسی کے 2 کٹے ہوئے، ایک پاؤں کٹا ہے، کسی کے 2 پاؤں کٹے ہیں، ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو بعض اندھے ہوتے ہیں. اچھا بعض پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ 10 سال کے بعد اگر مثال کے طور پہ نابینا ہوئے تو انہوں نے 10 سال تک تو ایک نعمت سے فائدہ اٹھایا. تو جنہوں نے جس کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کے بارے میں غور کرے، اور مسلمان اس بات کا ذہن بنائے کہ اللہ پاک نے ایمان کی، یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھے، یہ مطلب میں کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سو کہتے ہیں نا بڑی زبردست بات ہے اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنے کی. یعنی یوں کہہ لیجیے ایک عملی مشاہدہ بھی تھا کہ مطلب مالی حوالے سے پریشانی ہوتی ہے ظاہر ہر کسی کو، لیکن بندے کو سامنے والا لگتا ہے بڑا خوشحال ہے، لیکن کسی سے اگر تذکرہ کریں تو بعض اوقات اس طرح کا سامنے آتا ہے کہ وہ جب اپنی سٹوری سناتا ہے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بظاہر کاروبار وغیرہ صحیح تھا لیکن وہ حیدرآباد میں پہلے رہتے تھے، پھر یہاں کراچی میں آ گئے. تو وہ ہوا کیا، وہ بتاتے ہیں کاروبار میرا سب سیٹ تھا، اپنی ایک دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا، کوئی جناب وہ تیز رفتاری کرتے ہوئے کوئی بائک یا کوئی گاڑی والا تھا، اس نے آ کے ٹھوکر مار دی. بس وہ ایسی لگی کہ پاؤں ٹوٹ گئے اور اسپتال میں داخل رہا سب. جی اس پہ پیسہ بہت خرچ ہوا اور وہ دکان وغیرہ سب ختم ہو گئی. یعنی اچھا سیٹ اپ تھا، صرف دکان کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور کسی نے آ کے ماری، اور اس کے بعد وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، قرضوں میں ڈوب گیا اور بڑی مالی مشکلات میں وہ صاحب آ گئے. تو جب اس طرح کی اور بہت ساری ہوتی ہیں، میں نے ایک بات کی ایسے آپ کے ارد گرد بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی دیکھنے کو ملے گی، تو آدمی کو اپنے اوپر جو ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میرے ساتھ اتنی پرابلمز نہیں ہیں. تو یہ چیزیں دل میں شکر کے جذبات پیدا کرتی ہیں. اور بات کا خلاصہ ہم کہیں تو یہی شاید نکلے گا کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اس سے برے حال میں ہو سکتے تھے، اس سے بہتر حال میں اس وقت موجود ہیں. تو شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. حضور دعا فرما دیجئے اللہ پاک شکر کرنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں شکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو جو نعمتیں تو نے عطا کی اپنی رضا کے مطابق ان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب پر نصر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں اپنا حقیقی شاکر شکر گزار بندہ بنا، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما.